کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ سلونی، تم مجھ سے سوال کرو، بما شئتم، تمہیں فل اختیار ہے، جو پوچھنا چاہو، جس بارے میں پوچھنا چاہو، قیامت کے دن تک مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت غیب کے متعلق خبریں اپنے اصحاب کو اور اپنے لوگوں کو دینا شروع کی نا اور ارشاد فرمانا شروع کی تو کئی قسم کی باتیں شروع ہو گئیں۔ لوگ حضور سے سوال کرتے تو طرح طرح کے سوال شروع ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی، اور کس وقت ادا فرمائی؟ جب سورج کافی مقدار میں ڈھل چکا تھا، یعنی ظہر ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ مستحسن عمل ہے۔ شدید گرمی میں ادا کرنا نماز ادا ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یعنی سورج کی گرمی کی شدت ذرا کم ہو جائے، وہ سب سے بہترین وقت ہے اور مستحسن یعنی پسندیدہ عمل ہے رسول اللہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جلدی ادا کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ حضور ٹھہر ٹھہر کے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اپنی امت کے لیے سہولت کو پسند کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی کئی جگہوں پہ یہ بڑا زور دیا جاتا ہے، جیسے 12:15 12:30 ہوتی ہیں اور سورج بالکل سر میں چمک رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا جو ہے نا اپنا سایہ وہ ڈھلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پہلے وقت میں نماز پڑھی جائے۔ اسی مسئلے سے سمجھیے کہ بسا اوقات کئی ایسی مسجدیں ہیں جن کو لوگ اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ وہاں پہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں کہ جلدی اجا ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کریں گے؟ پھر آ کے سو جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر دکان کھول لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ کام کاج پہ چلے جائیں گے۔ تو جلدی ادا کرنا کمال نہیں ہے، اس کو بہترین وقت میں ادا کرنا کمال ہے۔ آپ نماز کے لیے جتنی اچھی تیاری کریں گے، جتنا اہتمام کریں گے، جتنی اس کے لیے تگ و دو کریں گے، جتنا اس کا انتظار کریں گے، وہ ساری گھڑیاں بھی تو عبادت میں گزرتی ہیں نا۔ اس لیے صرف جلدی جلدی میں دنیا کے کام نمٹانے چاہیے۔ شریعت کا جو کام ہے نا وہ خوبصورت، بہترین، اچھے انداز میں پوری تیاری کے ساتھ پسندیدہ وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ تو حضور نے نماز ادا فرمائی، کافی سورج ڈھل گیا تو پھر ادا فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ ممبر پہ بیٹھے حضور تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ سلونی، تم مجھ سے سوال کرو، بما شئتم، تمہیں فل اختیار ہے، جو پوچھنا چاہو، جس بارے میں پوچھنا چاہو، صحت کے بارے میں، گھر کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، خدا کے بارے میں، وحی کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، امت کے بارے میں، جو تم پوچھنا چاہو قیامت کے دن تک مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب حضور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور حضور نے یہ بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام حذیفہ تھا۔ جب بھی جھگڑا ہوتا نا تو لوگ ان کو ان کے باپ کا تانا دیتے۔ ماں باپ کا تانا دینا سب سے گھٹیا حرکت ہے۔ ہمارے عجم میں بھی اور پاکستان میں بھی، ہم بھی اجمی ہیں، ہمارے ہاں یہ بڑا گندا رواج ہے۔ ہم گالی دیتے ہیں تو بیٹی کو لے آتے ہیں، بکواس کرتے ہیں تو ماں کو لے آتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کے باپ کی پگڑی کو نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں تیرا باپ ایسا تھا، تیرا دادا ایسا تھا۔ یہ انتہائی جاہلوں کا انداز ہے اور انتہائی گندا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ کو عرب کے بدو، ان پڑھ، جاہل، گھٹیا لوگ جب جھگڑا کرتے نا تو کہتے عبداللہ تیرا باپ ایسا تھا، تیرا باپ فلاں تھا، تیرا باپ فلاں تھا، یعنی گھٹیا بات کرتے۔ تو حضرت عبداللہ کو اس بات کی نا دل میں بڑی کڑک تھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، جب بھی اختلاف ہوا، جب بھی جھگڑا ہوا، باپ کے تانے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے یہ بات ارشاد فرمائیے کہ میرا باپ کون ہے۔ اب دیکھیے وہ کلمہ پڑھ کے مجلس رسول میں بیٹھے تھے، باپ والا واقعہ 20 سال 25 سال پہلے کا تھا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تھے، ماضی کا دور تھا نا، گزر گیا تھا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لہجہ سوچے بغیر فرمایا عبداللہ تمہارے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ جیسے انہوں نے حضور کی زبان سے سنا تو ان کا چہرہ کھل اٹھا کہ یہ مسئلہ تو اب ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا جو لوگ مجھے باپ کا تانا دیتے ہیں۔ ایک اور شخص کھڑا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ حضور نے فرمایا دوزخ میں۔ جیسے اس شخص کو حضور نے دوزخ کا کہا نا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے اور حضور کے پاؤں کو پکڑ لی، کہا اللہ کے رسول ہم ایمان لائے اس وحی پر جو آپ پہ نازل ہوئی، ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر، ہم ایمان لائے آپ کی رسالت پر، جو کچھ اس سے پہلے ان لوگوں نے پوچھ لیا سو پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی ہمیں معافی بھی عطا فرمائیے، ہمارے لیے دعا بھی فرمائیے۔
کیوں؟ پردہ جو ہوتا ہے نا، پردہ بڑی چیز ہے. ممکن ہے کوئی شخص کھڑا ہوتا اور وہ کوئی ایسی بات پوچھتا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی. اس حدیث میں دوستو ایک سبق یہ بھی ہے کہ کبھی بھی عجیب و غریب سوال نہ کریں.